زیرو سے ہیرو بنا دینے والا وہ عمل جس کے ذریعے سے آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے۔ پریشان حال ہیں؟ پھر یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب ہے، تکلیف کے اندر ہیں، آزمائشوں نے آپ کو گھیرا ہے اور آپ کے قریبی رشتہ دار ایک ایک کر کے آپ سے دور ہو گئے، تو جی ہاں، یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری ٹینشنیں، ساری مشکلات، ساری تکالیف سے نجات ملے، تو یہ عمل فوراً سے پہلے کر لیں، اور اس عمل کے ذریعے آپ اپنے نصیب کو بدل سکتے ہیں۔ ذاتی گھر چاہیے، ذاتی گھڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، یا پھر جاب چاہیے، یا پھر کوئی بھی ایسا عمل، کوئی مقدمہ پھنسا ہے تو یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات کے لیے ایک عمل، صرف یہ ایک وظیفہ کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو ختم کر دے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر اچھا سا کمنٹ کیجئے گا، اور جو بھی مشکلات ہو اس کے لیے لکھ دیجئے گا۔ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کروا دی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ اگر آپ مشکلات میں ڈوبے ہیں، اگر تکلیفوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، اگر مسائل اتنے ہو گئے، مسائل اتنے زیادہ آ گئے کہ مسائل کے بوجھ تلے آپ دب گئے، اور کوئی رستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا، کوئی جگہ نظر نہیں آتی، ہر ایک نے آپ سے تعلق توڑ دیا ہے، اور ہر ایک آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ جب انسان مشکلات میں جاتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، تو پھر یہ دنیا ایک ایک کر کے اس کو چھوڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر جب کوئی دنیا کا آپ کا حامی نہ ہو، دنیا والے آپ سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوں، تو آؤ میرے رب کے در پہ آ جاؤ، آؤ میرے اللہ کے سامنے آ جاؤ، جھک جاؤ میرے رب کے سامنے، جھک جاؤ۔ جب آپ جھکیں گے میرے رب کے سامنے، رب کائنات کی قسم، میرا رب آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، میرا رب آپ کے مشکلات کو دور کر دے گا، میرا رب آپ کی ساری مسائل کو ختم کر دے گا۔ ایسی سچویشن کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل جادو سے، جنات سے، تعویذات سے، نظر بد سے، بندش سے آپ کو بچائے گا۔ جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کے رشتہ دار آپ کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب آپ اونچائیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ آپ کی ان اونچائیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایسی سچویشن کے اندر ہوتے ہیں، تب یہ عمل آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے۔ قرآن کی اس سورت کا عمل، اور رب رحمان کی اس سورت کا عمل، اس آیت کا عمل، اللہ کریم کے اس پیارے نام کا عمل، یہ آپ کے مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اور یہ اس کے اندر وہ پاور ہے، وہ کرشمات ہیں، وہ معجزات ہیں، اور وہ اس کے اندر فوائد و برکات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں، کمنٹ سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ کئی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لازمی لکھیے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیاری وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام،
درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیے گا گویا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے پر بھی آپ درود پاک پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنی محبت سے پڑھیں، اتنے عشق سے پڑھیں، اتنے ذوق اور شوق سے پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ تو درود پاک نماز والا درود جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب وہ درود پاک آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ روزانہ نماز کے اندر دن میں 5 مرتبہ جب آپ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اس درود پاک کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح ہے۔ یہ درود پاک اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شانوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، اتنی عزتوں والا ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس درود پاک کو نماز کے اندر ایڈ کیا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کو شامل کیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرشمات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ہم نے بھی اسی درود پاک کا انتخاب کیا ہے کہ یہی نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو 3 بار ہے۔ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت کے اندر آتا ہے جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں گویا تکلیفیں تھی ہی نہیں۔ اب 3 مرتبہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو 2 بار آپ نے اسی ویڈیو میں سے سن لینا ہے اور 1 بار آپ نے اپنی زبان سے اس درود پاک کو ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، بیچ میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی ویڈیو کے اندر، تو یہ آج الحمدللہ جون کے مہینے کے اندر موسم اتنا زبردست بنا ہوا ہے کہ میرے رب کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے یہ جو ہے دسمبر کا مہینہ ہے یا جنوری فروری کا مہینہ ہے۔ تو خیر یہ تو ایک عام سی بات تھی۔ تو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف، یا لطیف، یہ نام اللہ کا پیارا نام یا لطیف ہو، یہ آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار۔ پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1001 بار یا لطیف ہو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس آیت سے دشمن دہل جاتا ہے، جس آیت سے جو دشمن جو وہ ہاتھ رگڑ رگڑ کے آپ کے پاس آئے گا اور وہ جو ہے معافیاں مانگے گا، دشمن چاہے جو بھی چال چلے، دشمن کی ساری چالیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آیت آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور 70 بار اس آدمی نے پڑھنی ہے جو یہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، اور
41 बार आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये दुश्मन के लिए जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया या आपको तंग कर रहा है, तो ये याद रखें जादू, जिन्नात, तावीज़ात, नज़र बद के लिए 70 बार पढ़नी है। और कोई और लड़ाई है, जायदाद की लड़ाई है, घरेलू लड़ाई है या कोई भी लड़ाई है, लड़ाई के लिए आपने 41 बार पढ़ना है। तो खैर 70 बार आपने ये आयत पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने छोटी सी सूरत है सूरह कुरैश, लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی، ہوتا ہے بعض اوقات، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر 1001 مرتبہ یا لطیفہ پڑھ لینا ہے، پھر 70 بار سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون یہ پڑھنی ہے، اور پھر 1001 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا۔ وہ شخص جس کو سورہ قریش نہیں آتی، جسے آتی ہے تو 70 بار آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے عمل مکمل کر لینے۔ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ والسلام۔